یمن کی موقع بندرگاہ پر حوثیوں کے بیلسٹک میزائل حملے میں 2 فوجیوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ حوثیوں نے بیلسٹک میزائلوں سے موقع بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ یمنی حکومت نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ میزائل حملے میں موقع بندرگاہ کے شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ حملے کے باعث بندرگاہ کے مختلف حصوں کو نقصان پہنچا۔ متعدد ماہی گیروں کی کشتیاں جل کر تباہ ہو گئیں۔ میزائل حملے کے بعد موقع بندرگاہ کے اطراف آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کا ہرمزگان میں MQ-9 ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ڈرون کو پاسداران انقلاب کے نئے جدید فضائی دفاعی نظام سے نشانہ بنایا گیا۔ واشنگٹن پوسٹ کا جنگ کے دوران امریکی نقصان پر اہم دعویٰ۔ امریکہ کو MQ-9 ریپر ڈرونز کی مد میں $1 ارب 30 کروڑ سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پہلے امریکہ کے کم از کم 45 MQ-9 ریپر ڈرونز تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکی فوج کے پاس اب تقریباً 145 MQ-9 ریپر ڈرونز باقی رہ گئے۔ قطر اور پاکستان ایران کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں۔ امریکہ سے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ قطر اور پاکستان کے ذریعے صرف پیغامات کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ پیغامات کے تبادلے کا یہ مطلب نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ We finish defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. امریکی صدر کا آبنہ ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ جلد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دے دوں گا۔ ہماری اجازت کے بغیر وہاں سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا۔ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائیں گے، مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، مگر ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو بری طرح شکست دے چکے، ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ صدر ٹرمپ نے نیٹو پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب ملکوں کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑی تو نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ آبنہ ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا آبنہ ہرمز سے متعلق امریکی صدر کے بیان پر سخت رد عمل۔ غریب آبادی نے کہا کہ آبنہ ہرمز ایران کی تھی، ہے اور رہے گی۔ آبنہ ہرمز کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہے۔ ایران امریکی دھمکیوں یا طاقت سے خوفزدہ نہیں ہے۔ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے مرعوب نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان مذاق میں کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ کے بعد ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق بیان مذاقاً دیا ہے۔ ٹرمپ نے آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے معاملے پر اپنے مشیروں سے کوئی ملاقات نہیں کی۔ نیو یارک میں اپنی تقریر کے دوران وہ مذاق کر رہے تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یوم آزادی کے موقع پر سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کے ریٹائرڈ افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فیلڈ مارشل نے ملکی دفاع اور قومی سلامتی کے لیے سابق فوجیوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا ہے کہ سابق فوجیوں کا قومی استقامت میں کردار
قابل تحسین ہے۔ سابق فوجیوں کا تجربہ اور رہنمائی پاک فوج کا ادارہ جاتی اثاثہ ہے۔ سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ سابق فوجیوں کا ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے میں فوج کے لیے اپنی مسلسل حمایت کا اعادہ۔ آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے میں باغ کے 2 حلقوں کے 23 پولنگ اسٹیشنوں پر ری پولنگ، اہل 15 کے 9 اور اہل 16 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ری پولنگ جاری۔ اہل 16 کے باغ 3 کے 14 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹرز کی تعداد 7004، اہل 15 باغ 2 کے 9 پولنگ اسٹیشنوں پر ووٹرز کی تعداد 5000 ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، دونوں حلقوں میں 10 اگست کو عملہ نہ پہنچنے اور کشیدگی کے باعث پولنگ ملتوی کی گئی تھی۔ صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سمیت سینئر قیادت اجلاس میں شریک۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے وزیراعظم کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر شاہ غلام قادر مضبوط ترین امیدوار، طارق فاروق اور راجہ فاروق حیدر بھی وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی نے وزیراعظم کے انتخاب کا اختیار نواز شریف کو دے دیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین این ڈی ایم میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کی ملاقات، وزیراعظم کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیراعظم کو ملکی موسمیاتی صورتحال اور مونسون بارشوں سے پیدا صورتحال پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تمام تر دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا 2029 تک پنجاب کو جنوبی ایشیا کا سب سے زیادہ اے آئی فعال صوبہ بنانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی مشیر برائے مصنوعی ذہانت اور خصوصی اقدامات علی مصطفیٰ ڈار کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے صوبائی مشیر علی ڈار نے اے آئی آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں پنجاب میں قائم کیے گئے دنیا کے پہلے اے آئی فعال ڈیلیوری یونٹ سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ سٹالز کو چیک کر کے آئی ہوں، اتنا اسٹانشنگ کام ہے، یعنی جو دنیا کے اندر بھی آپ کو ڈالرز میں یا یوروز میں وہی کام اتنا مہنگا ملتا ہے، وہاں پہ ان بچوں نے بہت محنت کے ساتھ بہت خوبصورت کام کیا ہے، اور ان تمام بچوں کو، ان کے پیرنٹس کو جو ہے وہ میں شاباش دینا چاہتی ہوں۔ اور چیف منسٹر پنجاب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے، وہ انکریج کرتی ہیں، یہ سال نوجوانوں کا سال ڈکلیئر کیا ہے انہوں نے، اور اس سال کے اندر اس ایگزیبیشن کا ہونا اور اس ایگزیبیشن کے ذریعے مارکیٹ کے ساتھ ان بچوں کو ان کا لائزون کریٹ کرنا تاکہ یہ انٹرپرنور بن سکیں، تاکہ یہ اپنے لیے ایک اچھا روزگار کما سکیں اور یہ ڈگریاں ان کی ضائع نہ ہوں۔ لیوی ٹیکس کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے کیا تعلق ہے؟ مظاہرین پوچھیں لیوی ٹیکس وفاق کا معاملہ ہے یا صوبے کا؟ کچھ لوگ دھرنوں کے موسم میں مری ہوئی سیاست زندہ کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، قانون کو ہاتھ میں لینے، سڑکیں بند کرنے کی اجازت کسی کو نہیں۔ ملک کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوانوں کو آسان کاروبار اسکیم کے تحت قرض دیے جا رہے ہیں۔ مریم نواز ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ مقتول میر رضا کا بزنس پارٹنر منظر عام پر آ گیا۔ بزنس پارٹنر محمد احمد کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت 24 اگست تک ملتوی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے تفتیش میں سست روی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، والد، خاندان اور شہر والے پریشان ہیں، ایک بندے کا قتل ہوا، تحقیقات کریں، جو حقائق ہیں سامنے لائیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ محمد احمد اور رضا کی بات ہوئی تھی، ابھی تک کوئی ملزم ملا نہیں، نہ ہی کسی کو ملزم بنایا ہے۔